روشن روشن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بڑھا بابو. آپ ہی کرو. ہاں
آج کی یہ مجلس وہ جو بکسا ہے آج نا جناب ہے نا اس کا روپ تھوڑا سا ادھر گھموا روشن خان صاحب محبوب کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ مرحوم ایک سزا قبل اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج ان کے 40ویں کی مجلس ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان سے جو لغزشیں جو خطائیں سرزد ہوئی ہوں اللہ پاک اپنی رحمتوں سے انہیں معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزاً، منور صاحب ان کے داماد ہیں۔ اتنی بار انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرے لیے افطار کی کوئی گنجائش نہ رہی، ورنہ آج کل اتر پردیش کے مدرسوں پر گورنمنٹ کی بڑی ترچھی نظر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے بہاروں کے رہنے والے گڈو صاحب، ان کا بھی دنوں بعد فون آیا کہ میرے دوست کے گھر میلاد شریف ہے، ان کے والد کی برسی ہے۔ خیر اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم سب لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنا تھا، دین کی کچھ باتیں سننی تھی، اس لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شاعر اہل سنت حضرت مولانا محمود مظہر صاحب کی خوبصورت نعشری آپ حضرات سماعت کر چکے۔ دو تین شعر میں بھی پڑھتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، سبحان اللہ۔ جھولی میں اگر ٹکڑے
جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے۔ بے دام ہی بک جائیں گے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیں گے بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور آخری شعر، سرکار ہمیں کون کلیجے سے لگاتا، سرکار ہمیں کون کلیجے سے لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا ہزارہ فضل و احسان ہے کہ ہم لوگ ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت کے نزدیک مرنے کے بعد بھی اپنے مردوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسلام کے نام پر جتنے بھی فرقے دنیا میں وجود میں آئے، ایک فرقہ ایسا گزرا ہے آج سے 1000 سال قبل جن کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایصال ثواب درست نہیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو انہی چیزوں کا نفع ملے گا جو کام انسان نے خود کیا۔ ہم نماز پڑھیں اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا دیں، وہ قرآن پڑھیں اس کا ثواب تیسرے کو پہنچا دیں،
وہ حج کرے اس کا ثواب کسی چوتھے آدمی کو پہنچا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ معتزلہ کا مذہب تھا، مگر آج دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو ایصال ثواب کا انکار کرتا ہو۔ حد تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ بھی اب ایصال ثواب کرنے لگے ہیں۔ اسی زمانے میں دیوبندی فکر کے لوگ ایصال ثواب کی مجلسوں کو ناجائز کہتے تھے، عید میلاد النبی کے جلوس کو ناجائز کہتے تھے، 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر گھروں کو سجانے کا انکار کرتے تھے، مگر اس مسئلے میں دیوبندیت شکست کھا چکی ہے۔ اس مسئلے میں دیوبندیت اور وہابیت شکست کھا چکی ہے۔ اب تو الحمدللہ جب 12 ربیع الاول شریف کا جلوس نکلتا ہے تو جو بد مذہب ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹا سا جھنڈا لے کے جلوس میں چلتے ہیں تاکہ کوئی وہابی نہ کہہ دے۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں اپنے شہر دلی میں بھی، اکا دکا لوگ جو مشکوک ٹائپ کے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ جلوس میں وہ چلتے ہیں، کہیں کوئی ہم کو وہابی نہ کہہ دے۔ خیر، عید میلاد النبی کے جلوس کے سلسلے میں یہ امام احمد رضا کی کھلی کرامت ہے کہ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا کے مسلمان نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، جلوس محمدی کا اہتمام کرتے ہیں اور الحمدللہ اپنے گھروں کو سجانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے نعرہ دیا تھا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ دوسرا کام ایصال ثواب کے عمل میں، اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ شیرینی کھانا ناجائز ہے، شیرینی یہ غریبوں کو کھلانا چاہیے۔ یہ کون سی چیز ہوئی کہ شیرینی بنائی، فاتحہ پڑھی اور خود کھا لیا؟ جب خود کھا لیا تو ثواب نہیں ملا، جب ثواب نہیں ملا تو آپ پہنچائیں گے کیا؟ اس لیے شیرینی دوسروں کو کھلائیے، غریبوں کو کھلائیے تاکہ ثواب ملے اور وہ ثواب آپ اپنے مردوں کی روح کو پہنچائیے۔ میرے بھائیوں، اہل سنت کا نظریہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی عمل کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد بہت کمزور ہو چکے ہیں، لا یستمسک علی الراحلہ، حضور کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اونٹ پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، اگر بٹھا بھی دیا جائے تو اونٹ کی پیٹھ پہ وہ ٹک نہیں سکتے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں، مگر حضور ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، تو حج کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ آقا نے فرمایا، اگر تمہارے والد کے اوپر قرض ہوتا اور تو اپنے والد کی طرف سے قرض ادا کر دیتی تو کیا وہ قرض ادا کرنا معتبر نہیں ہوتا؟ صحابیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں میں اپنے والد کا قرض ادا کر سکتی ہوں اور قرض ادا کرنا ضرور معتبر ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا، فدین اللہ احق،
اگر انسانی قرض تم ادا کر سکتی ہو تو تمہارے والد کے اوپر جو اللہ کا قرض ہے اس قرض کو بھی تم بدرجہ اولا ادا کر سکتی ہو۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارے والد پہ حج فرض ہے مگر جسمانی اعتبار سے وہ ادا کرنے کے لائق نہیں ہے تو تم ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہو۔ اگر مردوں کی طرف سے، کمزور لوگوں کی طرف سے حج بدل کر کے وہ ثواب انہیں بھیجا جا سکتا ہے تو قرآن پڑھ کے بھی وہ ثواب ان کو پہنچایا جا سکتا ہے، درود پڑھ کے بھی وہ ثواب ان کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی عمل خیر کا ثواب اپنے دنیا میں رہنے والے بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور جو دنیا سے چلے گئے انہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے نا میرے بھائیوں۔ اس سلسلے میں یہ حدیث شریف بھی آپ نے سنی ہوگی۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد ابن عبادہ، آقا کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان امی ماتت فأی الصدقۃ افضل، حضور میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، میں اگر ان کے نام سے کچھ صدقہ کرنا چاہوں تو کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آقا نے فرمایا الماء، پانی کا انتظام کر دو، کیونکہ مدینے کے لوگوں میں پانی کی بڑی دشواری تھی۔ مکہ شریف میں آج بھی پانی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ جتنے ہوٹل ہیں ہر ہوٹل میں ٹینکر کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے۔ صبح صبح آپ مکہ شریف کی گلیوں میں ٹہلیں تو ہر ہوٹل کے باہر ایک ٹینکر لگا ہوگا، پائپ سے پانی اس کی ٹنکی میں چڑھایا جاتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا پانی کا انتظام کر دو۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے کنواں کھدوایا، پھر وہ حضور کی خدمت میں آئے اور آقا نے فرمایا ھذہ البئر لأم سعد، اس کنویں کے پانی کا ثواب سعد کی ماں کو ملے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کنویں کے پانی کا ثواب سعد کی ماں کو ملے۔ میرے بھائیوں، حدیث کی کسی بھی تشریح والی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آقا نے فرمایا ہو یہ تم نے ماں کے لیے کنواں بنوایا، تم اس سے مت پینا، دوسروں کو پلا کر ثواب پہنچانا۔ کسی بھی کتاب میں یہ صراحت نہیں کہ کنویں کا پانی جب صحابہ نے پی لیا تب آقا نے فرمایا کہ یہ ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ میرے بھائیوں، اگر پینے سے قبل کنویں کے پانی کا ثواب ان کی ماں کو پہنچایا جا سکتا ہے تو شیرینی کا ثواب بھی کھانے سے پہلے اپنے مردوں کی روحوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر آقا پانی کے پینے کی اجازت تمام صحابہ کو دے رہے ہیں، حضرت سعد کو منع نہیں کر رہے ہیں کہ آپ مت پینا، دوسرے پیئیں گے وہ ثواب تمہاری ماں کو ملے گا، حضرت سعد کو بھی اجازت رہی ہوگی پانی پینے کی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ شیرینی دوسروں کو کھلایا جائے وہ ثواب بھی مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور خود کھانے سے جو ثواب ملا وہ ثواب بھی مرحومین کی روحوں کو پہنچایا جا سکتا ہے نا۔ خیر، اس مسئلے میں کوئی زیادہ روشنی ڈالنے کی حاجت نہیں ہے۔ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ عید میلاد النبی کے مسئلے میں بھی دیوبندیت شکست کھا چکی ہے اور ایصال ثواب کے مسئلے میں بھی دیوبندیت بیک فٹ پہ آ چکی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کل ایک ویڈیو بڑا مشہور ہوا تھا، طارق جمیل کے بیٹے نے سوسائڈ کر لیا۔ اب وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہو۔ طارق جمیل جو پاکستان میں تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا مبلغ ہے، اس کے بیٹے نے ڈپریشن میں جا کر آتم ہتیا کر لیا تو طارق جمیل خود اس کی قبر پہ جا کر بہت دیر تک
دعا کرتا رہا، اِیصال ثواب کرتا رہا۔ اگر طارق جمیل خودکشی کرنے والے بیٹے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں تو ہندوستان کے غریب مسلمان اپنے ماں باپ کو اپنی نیکیوں کا ثواب کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو امام احمد رضا کا پیروکار بنایا ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے، جو عقیدہ صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا۔ الحمدللہ ہم سب لوگ اسی عقیدے کو قبول کرتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک دو بات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی زمانے میں وہابیت کی تبلیغ کے لیے جب مولوی صاحب جاتے تھے تب وہابیت کی تبلیغ ہوتی تھی۔ اب تو یوٹیوب پر صبح شام تبلیغ ہوتی ہے، اور ایک سروے کے مطابق تقریباً 6 گھنٹے ہندوستانی نوجوان یوٹیوب اور فیس بک پر اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ وہابیت دفن ہو چکی، تقریروں کے ذریعے دفن ہو چکی، مگر جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں اس کے ذریعے وہابیت پھر ہمارے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کو 2-3 باتیں سناتا ہوں۔ ہندوستان میں وہابیت کے جو بانی ہیں مولوی اسماعیل دہلوی، کیا نام ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی، جنہوں نے تقویت الایمان لکھ کر ہندوستان میں اختلاف کی آگ سلگائی۔ بیٹا سنی ہے تو باپ وہابی ہے، باپ سنی ہے تو بیٹا وہابی ہے، ایک بھائی اگر اہل سنت سے ہے تو دوسرا بھائی تبلیغی جماعت سے ہے۔ اختلاف کی آگ جس کتاب کے ذریعے سلگائی گئی اس کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، اور اس کے لکھنے والے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی۔ میرے بھائیوں، میں ان کے خاندان کی 2-3 باتیں آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، کیا نام ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاد ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیر و مرشد کا نام سید اولاد رسول احمدی، اور سید اولاد رسول احمدی کے استاد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کل جس طرح اعلیٰ حضرت کا خاندان پورے ہندوستان کا سب سے بڑا علمی خانوادہ ہے، اسی طرح اعلیٰ حضرت کے خاندان سے پہلے شاہ عبدالعزیز کا جو خاندان تھا وہ ہندوستان کا سب سے بڑا علمی خاندان تھا۔ میرے بھائیوں، شاہ عبدالعزیز یہ اعلیٰ حضرت کے دادا استاد اور مولوی اسماعیل دہلوی کے سگے چچا، یہ دنیا سے کب رخصت ہوئے؟ 1239 ہجری میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 اور اسماعیل دہلوی کی موت ہوئی 1239، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ کتنا سال پہلے؟ 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ یہ اسماعیل دہلوی کے سگے چچا ہیں، اور اسماعیل دہلوی کے دادا کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ امبیکا پور کے کسی بھی دیوبندی سے پوچھئے
یا آس پاس کے کسی بھی بدعقیدہ سے پوچھیے کہ شاہ ولی اللہ کو جانتے ہو، تو جیسے سنی مسلمان اعلیٰ حضرت کا نام سن کر اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، ویسے ہی دیوبندیوں کا چہرہ شاہ ولی اللہ کا نام سن کر چمک جاتا ہے۔ ہاں وہ تو ہمارے امام ہیں، مجدد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیوبندی شاہ ولی اللہ کو اپنی جماعت کا امام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ ان کے بھی عقائد وہی تھے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے عقیدے تھے۔ یہ کب کے ہیں؟ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 اور شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا 1176۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1272 سے 1176 گھٹائیے تو کتنا فرق ہوگا؟ 96 سال کا فرق ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی کے اپنے دادا ہیں، شاہ عبدالعزیز چچا، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی ان کے والد، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ اسماعیل دہلوی کے سگے دادا۔ اور ایک پیڑھی اور آگے چلیے، شاہ ولی اللہ کے والد کا نام تھا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، ان کا انتقال ہوا 1131 ہجری کو، 1131، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272۔ گویا اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ 3 نام ذہن میں رکھیے گا۔ شاہ عبدالعزیز جو چچا ہیں بابائے وہابیت کے، وہ اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ان کے دادا محترم ہیں، وہ اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی جو اسماعیل دہلوی کے پردادا ہیں، وہ اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ذاکر نائک کی تقریروں میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ فاتحہ نیاز یہ مولانا احمد رضا نے شروع کیا ہے، میلاد کی مجلسیں مولانا احمد رضا نے شروع کیا ہے، قبروں پہ جانا امام احمد رضا کی بدعت ہے، اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا یہ مولانا احمد رضا کا طریقہ ہے۔ پہلے کے بزرگوں کے یہاں ان بدعتوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنے نام ہم نے لیے یہ سب اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے، شاہ ولی اللہ اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے، اور شاہ عبدالرحیم اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے۔ اور کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، جس نے وہابیت کی بنیاد ہندوستان میں ڈالی اسی کے گھر کے لوگ ہیں یہ۔ آئیے ان کی کتابوں سے 2-4 باتیں میں آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ امام احمد رضا نے ہمیں کوئی نیا مذہب دیا، کوئی نیا نظریہ ہمارے اوپر تھوپا، یا جو اسماعیل دہلوی کے باپ دادا کا عقیدہ تھا اعلیٰ حضرت نے وہی عقیدہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ گفتگو اگر تھوڑی بوجھل لگ رہی ہو تو شوگر کے مریضوں کو کڑوی دوا بھی آرام سے پینا چاہیے، اسی میں آدمی کی تندرستی رہتی ہے نا؟ 2-4 واقعہ سنا کے چلا جاؤں تو زیادہ دن یاد نہیں رہے گا۔
مگر میں وہابیت کی بنیاد جس گھر سے پڑی اس گھر کے بزرگوں کا عقیدہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس نتیجے تک پہنچے کہ امام احمد رضا نے کوئی نئی بات نہیں کہی جو اسماعیل دہلوی کے چچا کہتے تھے، بابا کہتے تھے، دادا کہتے تھے، پردادا کہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ وہی نظریہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ اب دو تین باتیں غور سے سن لیجیے۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کی سوانح حیات، جس کو ہندی میں جیونی کہتے ہیں، جیونی، وہ لکھی ہے شاہ ولی اللہ نے، یعنی پر دادا کی سوانح حیات لکھی ہے اسماعیل دہلوی کے دادا نے۔ اس کتاب کا نام ہے انفاس العارفین۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، میرے والد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں میر زاہد کے مکتب سے پڑھ کر لوٹ رہا تھا۔ کوئی عالم تھے اس زمانے میں میر زاہد، بڑے منطقیوں میں شمار ہوتا تھا ان کا۔ مکتب سے میں لوٹ رہا تھا، راستے میں سناٹا تھا، طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، تو میں نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے فارسی کے شعر پڑھنے شروع کیے۔ وہ شعر کیا تھا؟ جز ذکر یار ہر چے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بخانی بے بالت است۔ اللہ کو یاد کرنے کے سوا جو بھی کام کرو گے تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ عشق الہی کے اسرار و رموز کے سوا کچھ بھی پڑھو گے تم فضول کام کرو گے۔ کرنا ہے تو اپنے مولا کو یاد کرو، پڑھنا ہے تو عشق الہی کے اسرار پڑھو، اس کے سوا کچھ کرتے ہو تو تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ تیسرا مصرع پڑھا، سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق۔ سادی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش کو مٹا دو۔ تین مصرع پڑھ لیا، چوتھا مصرع بھول گئے۔ ہمارے بھائی مولانا محمود مظہر صاحب ایک مصرع پڑھیں دوسرا مصرع بھول جائیں تو منہ کا مزہ خراب ہوگا نا۔ ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، کوئی بتا دے دوسرا مصرع۔ شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں بڑا تقدر پیدا ہوا، بہت کوشش کی کہ چوتھا مصرع یاد آ جائے، مگر چوتھا مصرع یاد نہ آ سکا۔ اچانک سامنے سے ایک نورانی شکل والے انسان چل کر میرے قریب آئے، فرمایا عبدالرحیم چوتھا مصرع یہ ہے، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است۔ اے سادی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش مٹا دو، کیونکہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے۔ علم وہی ہے جو اللہ کا راستہ دکھلائے، اس لیے اپنے دل سے سب کی یاد مٹا دو۔ جب انہوں نے چوتھا مصرع بتایا تو میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے جیب سے پان نکالا، کہا حضور یہ پان لیجئے۔ فرمایا میں نے جو تمہیں مصرع بتایا ہے اس کی مزدوری دے رہے ہو؟ میں نے کہا حضور مزدوری نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور اگر پان کھانا شریعت یا طریقت میں منع ہو تو مجھے بھی بتا دیا جائے، میں بھی پان نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا منع نہیں ہے مگر میں نہیں کھاتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا مجھے اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ ایک قدم یہاں رکھا، دوسرا قدم گلی کے اس کونے میں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے،
یہ کسی مرد صالح کی روح ہے جو میری مدد کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیں تاکہ کبھی فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام شامل کر لوں۔ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ مجھ غریب کو شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھ حقیر کو شیخ سعدی کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امام احمد رضا نے نہیں لکھا، بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے دادا نے پردادا کے بارے میں لکھا۔ دادا اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے اور پردادا اعلیٰ حضرت سے 150 سال پہلے کے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، شاہ عبدالرحیم شعر پڑھتے پڑھتے بھول گئے دلی میں شیخ سعدی کی قبر تو ایران شیراز میں ہے، انہیں کیسے خبر ہو گئی کہ میرا شعر پڑھا جا رہا ہے اور پڑھنے والا شعر بھول گیا؟ انہیں کیسے پتا چلا؟ نو زمانے میں موبائل تھا، نو زمانے میں انٹرنیٹ کا سسٹم تھا، نو زمانے میں وائی فائی تھا، اتنی دور کی خبر وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اور اگر خبر پہنچ بھی گئی تو وہاں سے ان کی روح مبارک چل کر دلی کیسے آ گئی؟ اور سبحان اللہ، روح دلی بھی آئی تو مولانا ابراہیم کے گھر نہیں گئی، منور سلمہ کے گھر نہیں گئی، مظہر صاحب کے گھر نہیں گئی، شاہ عبدالرحیم کے پاس گئی۔ یہ کیسے پہچانا کہ کون شعر بھول رہا ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شعر پڑھنے والا دلی میں شعر بھولے، خبر ایران کے بزرگ کو ہو جائے، تو اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہو تو اجمیر والے کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے اوپر کوئی آفت آئے تو بغداد کے راجہ کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو مدینے کے تاجدار کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شعر بھولے دلی میں، خبر ہو گئی شیراز، اور اتنے بڑے بڑے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، کسی بھی کتاب میں اب تک میری نظر سے یہ نہیں گزرا کہ شیخ سعدی غوث زمانہ تھے، شیخ سعدی کتنے وقت تھے، کسی بھی کتاب میں یہ تذکرہ نظر سے نہیں گزرا کہ اللہ نے ان کو ابدال بنایا تھا۔ اب تک جو ہم نے پڑھا وہ یہی کہ اللہ کے ذاکر بندے تھے، اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، صوفی شاعر تھے، عشق مجازی کے پردے میں انہوں نے عشق الہی کو چھپا رکھا تھا۔ بس اتنی صراحتیں ملتی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک عام ولی اگر دلی والوں کے حالات سے شیراز میں باخبر ہو سکتے ہیں اور شیراز سے ان کی روح مبارک دلی آ کر شاہ عبدالرحیم کی مدد کر سکتی ہے تو بغداد کے راجہ ہم غلاموں کی مدد پر تاپور میں آ کر کیوں نہیں کر سکتے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور شاہ عبدالرحیم نے کیا کہا؟ حضور نام تو بتاتے جائیے تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا بھی نام لے لوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے پردادا بھی اپنے بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا ثابت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا، نیاز اعلیٰ حضرت نے شروع نہیں کیا، اعلیٰ حضرت کے زمین پر قدم رکھنے سے 150 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے پردادا بھی اپنے بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔
کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل کتابیں خریدنے کا موقع ملے نہ ملے، انٹرنیٹ پہ لوڈ کر کے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی انفاس العارفین اصل کتاب فارسی میں ہے، مگر اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے، آپ کے سامنے یہ حقیقت کھل جائے گی کہ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہندوستان کے محدثین، ہندوستان کے علماء وہی مشرب رکھتے تھے جس مشرب کی تبلیغ امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز نے فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ کہ میرے والد نے فرمایا، ایک بار میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر گیا اور مراقبے میں بیٹھ گیا۔ خواجہ قطب الدین کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا، عبد الرحیم تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین رکھنا۔ میں نے سوچا کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے گھر میں بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں پوتا پیدا ہوگا۔ بیٹے کا بیٹا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پوتا کہہ رہے ہیں مگر ان کی مراد پوتا ہو۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح دوبارہ ظاہر ہوئی اور انہوں نے کہا، سنو میں پوتا مراد نہیں لے رہا ہوں، میری مراد بیٹا ہے، تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، جب بیٹا پیدا ہو تو میرے نام پر اس کا نام قطب الدین رکھنا۔ میرے والد وہاں سے چلے آئے، یہ بشارت بھول گئے۔ اخیر عمر میں اللہ پاک نے ان کے دل میں دوبارہ شادی کا خیال پیدا فرمایا۔ میرے والد نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی سے میں ولی اللہ پیدا ہوا، میرے چھوٹے بھائی اہل اللہ پیدا ہوئے، مگر میری پیدائش کے وقت نام رکھنا بھول گئے قطب الدین، انہوں نے میرا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ مگر جب بعد میں ان کو یاد آیا کہ خواجہ قطب الدین نے ایسا کہا تھا تو اخیر عمر میں وہ مجھے قطب الدین ولی اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، 100 میں سے 95 لوگ ذاکر نائک کی تقریر سنتے ہوں گے، 100 میں سے 90 لوگ انجینئر محمد علی مرزا کی تقریریں سنتے ہوں گے، توصیف الرحمان اور معراج ربانی کی تقریریں سنتے ہوں گے۔ وقت آدمی کے پاس بیکار پڑا ہے، جیو والوں نے نیٹ آرام سے دے دیا ہے تو کبھی اس کو ٹک، کبھی اس کو ٹک، کبھی اس کو ٹک کرتے رہتے ہیں۔ اور یوٹیوب والے بھی بڑے ہوشیار، ایک بار اگر سرچ کر لیا آپ نے ذاکر نائک تو جب جب موبائل کھولیے گا اس کا ویڈیو سامنے آپ کے انتظار میں ہوگا۔ ایک بار سرچ کر لیا انجینئر محمد علی مرزا، جب جب یوٹیوب کھولیں گے اس کی تقریریں سامنے آئیں گی۔ میرے بھائیوں، سماجی اعتبار سے ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت سے ہیں، مگر فکری اعتبار سے ہمارا نوجوان ڈگمگا رہا ہے۔ امام صاحب ایسا کہتے ہیں، حافظ واحد صاحب ایسا کہتے ہیں، پرتاپ پور کے امام صاحب ایسا کہتے ہیں، مگر انجینئر محمد علی تو ایسا کہتا ہے، طارق جمیل تو ایسا کہتے ہیں۔ ان کی بات کو صحیح مانے کہ ان کی بات کو صحیح مانے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج نظریاتی طور سے ہمارا نوجوان شکوک و شبہات کی راہوں پہ چل پڑا ہے، اس لیے اپنے عقائد کو ہر زمانے میں سمجھنے کی ضرورت تھی، آج اس کی ضرورت کئی گنا بڑھ گئی ہے، تاکہ ہم جیسے امام احمد رضا کے غلام ہیں
ہماری اولاد بھی امام احمد رضا کا غلام رہے، ہماری نسل میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا رہے، ہماری آنے والی نسلیں بھی عید میلاد النبی کا جلوس نکالتی رہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کو سمجھتے رہیے اور یہ تجزیہ کرتے رہیے کہ امام احمد رضا نے کوئی نیا نظریہ نہیں دیا، جو نظریہ بابائے وہابیت کے باپ دادا کا تھا، اعلیٰ حضرت نے وہی نظریہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج کسی وہابی سے پوچھے اجمیر شریف مجھے جانا ہے، کہا لا حول ولا قوت، شرک کا کام کرو گے؟ کہیے میں کچھوچا جا رہا ہوں، آپ کو امریکہ پور کے وہابی کہیں گے لا حول ولا قوت، اللہ نہیں سنتا ہے کہ وہاں جا رہے ہو، اللہ تمہاری یہاں مدد نہیں کرتا کہ وہاں جا رہے ہو۔ میرے بھائیو، وہابیت کے پیدا ہونے سے پہلے شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین کے مزار پر کیوں گئے؟ اگر خواجہ قطب الدین کے مزار پر جانے سے شاہ عبد الرحیم کا ایمان کمزور نہیں ہوا تو ہمارا ایمان کیوں کمزور ہو جائے گا؟ شاہ عبد الرحیم کو خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ کس کے گھر میں بیٹا ہوگا؟ کس کے گھر میں بیٹی ہوگی؟ کس کے گھر میں بارش ہوگی؟ کس کے گھر میں پانی نکلے گا؟ یہ مستقبل کی خبر ہے کہ نہیں؟ خواجہ قطب الدین کو کیسے پتا چلا کہ ان کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے؟ اگر خواجہ معین الدین چشتی کے غلام کو مستقبل کی خبر ہو سکتی ہے تو خواجہ معین الدین کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ خواجہ معین الدین کو ہو سکتی ہے تو بغداد کے راجہ کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر وہی شعر پڑھیے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر خواجہ قطب الدین کو خبر ہے کہ ان کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے تو مدینے کے تاجدار کو خبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے مدینے کے تاجدار کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ اے دنیا والوں، میں پوری روئے زمین کو یوں دیکھا کرتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی سوانح حیات شاہ ولی اللہ کے خلیفہ مولانا عاشق پھلتی نے لکھی ہے۔ کیا نام ہے؟ مولانا عاشق پھلتی۔ مظفر نگر کے علاقے میں کوئی گاؤں ہے پھلت، وہی شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، وہی کے رہنے والے تھے۔ بعد میں ان کے والد دلی آ گئے، یہ مولانا عاشق ان کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے سالے بھی تھے، یعنی رشتہ دار بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ سوانح حیات کیا لکھی ہے؟ القول الجلی فی آثار الولی۔ کیا نام ہے؟ القول الجلی فی آثار الولی۔ اس کتاب کو 200 سال تک دیوبندیوں نے چھپا کے رکھا، مارکیٹ میں نہیں آنے دیا، کیونکہ مارکیٹ میں تو یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ شاہ ولی اللہ میرے آدمی ہیں، شاہ ولی اللہ میرے نمائندہ ہیں۔ کتاب مارکیٹ میں آ جاتی تو بھاگا پھوٹ جاتا۔ 200 سال سے اس کتاب کو دبا کے رکھا گیا، مگر اب یہ کتاب انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے، فارسی زبان میں کتاب ہے، مگر اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں ہے۔ اللہ توفیق دے تو اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے۔ اس کتاب کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، یہ کون ہے بھول گئے؟ اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں شاہ ولی اللہ، اور اعلیٰ حضرت سے کتنا پہلے؟ 96 سال پہلے کے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے،
دلی میں وبا پھیل گئی، دلی میں وبا پھیل گئی۔ ایک بڑھیا میرے پاس آئی، اس نے کہا حضور دلی میں بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، کہیں میرے بیٹے پوتے نہ مر جائیں، حضور دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک میرے بیٹے پوتوں کو سلامت رکھے۔ میں نے اس کو پلیٹ پر زعفران سے تعویذ لکھ کے دیا، کہا اس کو دھو کر سارے بچوں کو پلانا، اور اگلی بات سنی، فرمایا 1 روپیہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام پر، 1 روپیہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے نام پر، 5 بزرگوں کا نام لیا کہ روزانہ 1 روپیہ ان کے نام پہ نکالتی جانا، 3 دنوں میں جب 15 روپے جمع ہو جائیں تو میرے پاس لے کر آنا، تاکہ شیرینی بنا کر ان 5 بزرگوں کی روح کو ایصال ثواب کروں۔ بڑھیا نے ایسا ہی کیا، اللہ پاک نے اس کے بیٹے پوتوں کو سلامت رکھا۔ اس زمانے میں جو مغل بادشاہ تھے ان کا کمانڈر صدیق خان وہ میرے پاس آئے، کہا حضور دلی میں بہت وبا پھیلی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے پوتے بھی نقصان ہو جائیں، اس لیے حضور دعا کر دیجئے کہ میرے بیٹے پوتے سلامت رہیں۔ میں نے کہا فلاں بڑھی آئی تھی، اس نے ایسا ایسا کہا، میں نے اس کو ایسا ایسا کہا، اس نے ایسا ایسا کیا، تو اس کے بیٹے پوتے سرکشت رہے، تم بھی ایسا کرو۔ اور 1 روپیہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ معین الدین کے نام پر، 1 روپیہ خواجہ قطب الدین کے نام پر، 1 روپیہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے نام پر، 5 روپیہ ڈیلی نکالتے رہنا، 3 دنوں میں جب 15 روپے ہو جائیں تو میرے پاس لے کر آنا، تاکہ شیرینی بنا کر ایصال ثواب کروں۔ اس نے بھی ویسا ہی کیا، اللہ نے اس کے بیٹے پوتوں کو بھی اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تھک گئے آپ حضرات؟ ابھی نہیں نہ تھکے ہیں؟ ابھی تو 1 بھی نہیں بجا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس گاؤں میں ٹائم سے میلاد ہوتا ہے نا، کہ کوئی آئے چاہے نہ آئے مگر جو ٹائم فکس ہے اس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ شاعروں نے بھی بہت مختصر پڑھا، ورنہ آج کل کے جلسوں کو شاعروں نے ہائی جیک کر لیا، قوم تک دین پہنچانے کا یہی ایک مادھیم رہ گیا ہے، مگر یہ مادھیم بھی علماء کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ جنتا کو بھی وہی شعر و نغمہ چاہیے اور شاعروں کو بھی وہی نغمگی والا انداز اور وہی ترنم چاہیے۔ 12 بجے 1 بجے رات تک شاعری ہوتی رہتی ہے، جب لوگ سونے کے قریب ہوتے ہیں تب مولانا صاحب کو بیٹھایا جاتا ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک ہمارے بھائی مولانا محمود مظہر صاحب کی عمر دراز فرمائے، اللہ پاک ان کی علمی برکتوں کو عام سے عام فرمائے، کہ بہت مختصر پڑھ کر انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ کم سے کم گھر پہنچ کر اتنا تو کہہ سکیں گے کہ ارے اسماعیل دہلوی کے دادا نے بھی میلاد پڑھی ہے، اسماعیل دہلوی کے پردادا نے بھی فاتحہ پڑھی ہے، اسماعیل دہلوی کے چچا نے بھی نبی سے مدد مانگی ہے۔ جب اس کے باپ دادا کرتے تھے تو ہم نے اگر ایسا کیا تو اس سے ہمارے ایمان میں کیوں کمزوری پیدا ہو جائے؟ کہیے سبحان اللہ۔ ایک بات بیچ میں کہہ کر پھر میں واقعے پر آتا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، یہ بیچ میں ہے، وہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا، شیرینی والا ہے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو میں نبی کی میلاد پڑھتا تھا اور حاضرین مجلس میں
شیرینی تقسیم کروایا کرتا تھا۔ ایک سال غربت کی وجہ سے گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے گڑ اور چنے کے۔ اہلیہ نے وہی باہر بھیجا، میں نے نبی کی میلاد پڑھی اور گڑ اور چنے پر نبی کی نیاز پیش کی، وہی گڑ چنا لوگوں میں بٹوا دیا۔ رات میں نے خواب دیکھا کہ حضور تخت پہ بیٹھے ہیں، صحابہ نیچے جلوہ گر ہیں، لوگ نیاز کی چیزیں بڑھا رہے ہیں، حضور یہ فلاں نے بھیجا ہے، حضور یہ فلاں نے بھیجا ہے، حضور یہ فلاں نے بھیجا ہے۔ اسی بیچ میں نے دیکھا کہ ایک نے کہا حضور یہ عبد الرحیم نے بھیجا ہے۔ آقا نے مسکراتے ہوئے ایک چنا زبان مبارک پہ رکھا اور باقی صحابہ میں تقسیم کرا دیا۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میرے دل کو تسلی ہوئی، چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ہر سال نبی کی میلاد پڑھتے تھے، یہ لکھا ہر سال نبی کی میلاد پڑھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت تو ان کے 150 سال بعد دنیا میں آئے، مگر 12 ربیع الاول کے دن شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد پڑھتے تھے، شیرینی بٹواتے تھے۔ ایک سال کچھ نہ ملا تو چنا بٹوایا، خواب میں دیکھا کہ آقا اسی کو تناول فرما رہے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ فاتحہ امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا، نیاز امام احمد رضا نے شروع نہیں کیا، میلاد کی مجلسیں امام احمد رضا نے شروع نہیں کی۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے اسماعیل دہلوی کے دادا پر دادا بھی میلاد کی مجلسیں سجاتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نیاز اور شیرینی پیش کیا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں پھر وہ واقعہ ذہن نشی کیجئے، وبا پھیلی ہوئی ہے تو روزانہ 1-1 روپیہ نکالتے جانا، جب 3 دن ہو جائے تو 15 روپیہ لے کے آنا۔ آج کل مودی کے زمانے والا روپیہ نہیں، مغلوں کے زمانے میں جو روپیہ چلتا تھا یا تو چاندی کا سکہ تھا یا سونے کا سکہ تھا۔ اگر سونے کا 15 سکہ اس کی شیرینی بنائی گئی تو اس کا مطلب 25-50 ہزار روپے کی شیرینی بنا کر نیاز پیش کی گئی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر 6 رجب کو آج پرتاپ پور کا مسلمان خواجہ غریب نواز کے نام پر شیرینی بنائے تو وہابیوں کو یہ بات کھٹکتی ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، صحابہ نے کہاں فرمایا ہے؟ ارے ظالموں ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے دادا پر دادا سے جا کر پوچھو، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ شاہ ولی اللہ نے 5 بزرگوں کے نام سے 1-1 روپیہ نکلوا کر شیرینی بنا کر فاتحہ پڑھی۔ اگر وہ ناجائز نہیں تھا تو 6 رجب کا لنگر یہ کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ 11ویں شریف کی فاتحہ یہ کیوں ناجائز ہو جائے گی؟ شاہ ولی اللہ اگر آج سے 200 سال قبل نبی کے نیک بندوں کے، نبی کے غلاموں کی بارگاہ میں 15 روپے کی شیرینی کی نیاز پیش کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی 11ویں شریف کے دن لنگر بنا کر ایمان والوں کے درمیان کیوں تقسیم نہیں کر سکتے؟ کہیے سبحان اللہ۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام احمد رضا یہ کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہیں، امام احمد رضا کسی نئے فرقے کے بانی نہیں ہیں، امام احمد رضا کسی نئے مشرق کے مبلغ نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کے اندر بدعقیدگی کی بنیاد جس شخص نے ڈالی
اس کے باپ دادا بھی نیاز کرتے تھے، ان کے باپ دادا بھی میلاد پڑھتے تھے، ان کے باپ دادا بھی بزرگوں کی بارگاہوں میں شیرینی بنا کر نیاز محبت پیش کرتے تھے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجئے، ہمارا کپڑا اچھا ہو کہ نہ ہو، پیروں میں جوتے قیمتی ہو کہ نہ ہو، مکان ہمارا شاندار ہو کہ نہ ہو، مگر ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دنیا کا سب سے مضبوط، دنیا کا سب سے صحیح اور دنیا کا سب سے اعلیٰ ایمان اللہ پاک نے ہم غلامان احمد رضا کو عطا فرمایا۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، ہمارے روشن خان صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، چلے گئے نا؟ آج اگر وہ 1 روپیہ صدقہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، 1 رکعت نماز پڑھنا چاہیں قبر میں پڑھ سکتے ہیں، 1 بار درود پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بیٹے درود پڑھ کے پہنچائیں گے تو ان کی روح کو پہنچے گا، ان کے پوتے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچائیں گے تو پہنچے گا، ان کے گھر کے لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر ثواب پہنچائیں گے تو پہنچے گا، مگر اپنے طور سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ مگر ہم لوگوں کے پاس ابھی الحمدللہ وقت ہے، نماز پڑھنا چاہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہیں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پیش کرنا چاہیں درود بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ان کا ٹائم ختم ہو گیا، مگر ہم لوگوں کو اللہ پاک نے ابھی تھوڑی سی مہلت دی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے وقت کی قیمت کو سمجھو، اپنے وقت کی حفاظت کرو۔ فیس بک، قبر میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے فالوور کتنے تھے، قبر میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ واٹس ایپ کے کتنے گروپ میں تم ایکٹیو رہتے تھے، قبر میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یوٹیوب پر کتنے گھنٹے گزارے، قبر میں تم سے تمہارا دین پوچھا جائے گا، تمہارا ایمان پوچھا جائے گا، پیغمبر کے بارے میں تمہارا عقیدہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، غیر ضروری چیزوں میں اپنے وقت کو برباد نہ کرو، جو وقت ملے اسے اللہ کے ذکر و فکر میں گزارو۔ 1 بار سبحان اللہ کہنا دنیا اور جہان کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ سونے کا پہاڑ چلے، اس سے 1000 درجے بہتر یہ ہے کہ تمہارے نامہ عمل میں 1 بار سبحان اللہ کا ثواب لکھا جائے، کیونکہ دنیا کی نعمت ختم ہو جائے گی، اعلیٰ شان مکان ڈھہ جائے گا، تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو جائیں گے، زیور پرانے ہو کر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، مگر سبحان اللہ پڑھو گے تو قیامت تک وہ تمہارے نامہ عمل میں باقی رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر آج کل انسانوں کے لیے سب سے بڑی آفت یہ موبائل ہے، سب سے بڑی آفت یہ موبائل ہے۔ صبح اٹھیے تو موبائل، دکان پہ بیٹھے ہیں تو موبائل، استنجا خانے سے باہر نکلے تو موبائل، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو موبائل۔ رشیا کے ایک کرسچن پادری نے کہا کہ کتابوں میں جس دجال کے آنے کی بات کہی گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ دجال سے مراد یہ موبائل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتابوں میں دجال کے آنے کی جو بات کہی گئی ہے، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ دجال سے مراد یہ موبائل ہے۔ آج کسی گھر کی آبرو محفوظ نہیں، کوئی سماج محفوظ نہیں، کسی گھر کی عزت محفوظ نہیں۔ آپ دکانوں میں رہتے ہو،
آپ کے بچے غیر ضروری طور سے موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے وقت کا بہتر استعمال کرو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے انی لاکرہ ان اراکم فارغا سہلا لا فی عمل دینہ ولا فی عمل دنیا۔ اے لوگو، بیکار بیٹھا ہوا دیکھنا مجھے بہت ناپسند ہے۔ یا تو دنیا کا کام کرو یا آخرت کا کام کرو۔ بیکار ٹپ ٹاپ کر کے وقت کو برباد کرنا یہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی ایک عادت بنا لیجئے، قرآن ایک صفحہ ہی صحیح مگر روزانہ پڑھیں گے، درود شریف 100 بار ہی صحیح مگر روزانہ پڑھیں گے، کلمہ طیبہ 100 بار ہی صحیح مگر روزانہ پڑھیں گے، استغفار 100-200 بار ہی صحیح مگر روزانہ پڑھیں گے۔ اپنی عادت بنا لیجئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آخرت میں حساب ہونے سے پہلے ہی اپنا حساب کر لو۔ زنوا قبل ان توزنوا، آخرت میں تمہارا عمل تولا جائے اس سے پہلے ہی دنیا میں اپنا عمل تول لو۔ اگر یہاں تول لو گے تو وہاں کا وزن تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے 2 باتیں کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ دنیا کا سب سے قیمتی کاروبار، دنیا کی سب سے نفع بخش تجارت وہ اللہ کا ذکر ہے، اور دنیا کا سب سے نقصان دہ کاروبار وہ لوگوں کا ذکر ہے۔ لوگوں کے ذکر میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ کیسے گھاٹا ہے؟ ہم یہاں سے بگاڑو پہنچے اور ہم نے کہا مولانا محمود مظہر صاحب نے اچھی نعت نہیں پڑھی، شہرت تو بہت سنی تھی مگر کوئی نیا انداز تو نہیں دیکھا ان کا، بے مطلب کا لوگ ان کو دعوت دے کے بلا لیتے ہیں۔ جنت سی بات ہے، ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہماری شکایت کریں گے، ان کے جو مخالفین ہیں وہ ان کی شکایت کریں گے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جتنی دیر میں ان کی غیبت کرتا رہا اتنی نیکیاں میرے نام عمل سے نکال کر ان کے نام عمل میں منتقل کر دی۔ قرآن ہم نے پڑھا، نماز ہم نے پڑھی، درود ہم نے پڑھا، کلمہ پڑھنے کی توفیق مجھے ملی، مگر 2 منٹ اگر ہم نے ان کی شکایت کر دی تو میری ساری نیکیاں ان کے نام عمل میں منتقل کر دی گئی۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ حضرت حسن، ان کے بارے میں کسی شخص نے شکایت کی، حضرت حسن بصری حلوہ بنوا کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ ظاہر ہے اس علاقے کے کوئی بڑے بزرگ ہوں، وہ حلوہ لے کر پہنچ جائیں کسی کے دروازے پر تو حیرت ہوگی۔ اس نے کہا حضور آپ خبر کروا دیتے میں آ جاتا، آپ کیوں تشریف لائے؟ فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے میری غیبت کی، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ تم نے اپنی نماز کا ثواب مجھے دے دیا، تم نے روزے کا ثواب مجھے دے دیا، تم نے قرآن کی تلاوت کا ثواب دے دیا، تو میں تمہیں اپنی نماز کا ثواب تو نہیں دے سکتا، تو میں نے سوچا کم سے کم حلوہ بنا کے تو تمہاری خدمت میں پیش کر دوں کہ تم نے عبادتوں کا ثواب مجھے دیا ہے، تو کم سے کم میں تمہیں حلوہ تو کھلا دوں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے دنیا کا سب سے بڑا گھاٹا انسانوں کا تذکرہ ہے۔ جتنی دیر ہم دوسرے کی شکایت کرتے رہتے ہیں اتنی دیر تک ہماری نیکیاں اس کے نام عمل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے ایسا نہ کرو بھائی، 2 راستہ ہے، یا تو چپ رہنے کی عادت ڈالو، آقا فرماتے ہیں من سکت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، یا تو چپ رہو
اور ہو سکے تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہو سکے تو درود پڑھتے رہو، ہو سکے تو کلمہ طیبہ پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب بندہ مومن ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ آواز فرشتے عرش کی طرف لے کے بلند ہوتے ہیں، عرش اعظم کا ستون ہلنے لگتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اسکن، اے عرش ٹھہرو۔ عرش کہتا ہے مولا میں کیسے ٹھہر جاؤں، تو نے کلمہ پڑھنے والے کو ابھی بخشا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بخش دیا تو عرش اعظم کا ستون اپنی جگہ ٹھہر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار پڑھنے سے عرش کا پایہ ہلنے لگتا ہے، اور جب اللہ پاک مغفرت فرما دیتا ہے تب جا کر عرش کے زلزلے میں کمی آتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ روزانہ 100 بار پڑھے، کوئی بندہ روزانہ 1000 بار پڑھے، کوئی بندہ روزانہ 500 بار کلمہ طیبہ پڑھے تو اللہ کا کتنا انعام اس بندے کو ملے گا، ہم اور آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے مسلمانوں، موبائل کا استعمال بقدر ضرورت کرو، ہر وقت موبائل کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو، اور اپنی زبان کو لوگوں کے تذکرے سے محفوظ رکھو۔ یا تو چپ رہو، یا ہو سکے تو کبھی کلمہ پڑھ لیا کرو، کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، کبھی استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، کبھی درود شریف پڑھ لیا کرو۔ میرے بھائیو، آقا فرماتے ہیں جو آدمی 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لے غفر لہ، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ان کے مرید آئے، کہا حضور کل میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، اس کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خواب اچھا نہیں ہے، اس کے نام سے صدقہ و خیرات کیجئے، اس کے نام پر قرآن پڑھا کے ثواب پہنچائیے، اور فرمایا ہو سکے تو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کی روح کو ثواب پہنچائیے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہ، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روشن خان صاحب کے کتنے بیٹے ہیں مجھے نہیں معلوم، کتنی بیٹیاں ہیں مجھے اس کا علم نہیں، مگر ہر بیٹا ہر بیٹی اگر طے کر لے کہ 10,000 میں پڑھوں گا، 10,000 یہ پڑھیں گے، 10,000 وہ پڑھیں گے، تو 70,000 کلمہ آرام سے پڑھا جا سکتا ہے، اور 70,000 کا ثواب ان کی روح کو بہت آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے مرید کے بیٹے تھے امام محی الدین ابن عربی، بہت بلند پایا بزرگ۔ اعلیٰ حضرت نے وہیں پہ ان کا واقعہ لکھا، بیٹی والا جب مسئلہ پوچھا گیا تو وہیں پہ واقعہ لکھا۔ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک جگہ میری دعوت تھی، جب دسترخوان بچھ گیا تو ایک نوجوان بھی وہاں بیٹھا تھا، چھوٹا سا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو کشف بہت ہوتا ہے، یہ مستقبل کی باتیں جان لیتا ہے۔ وہ نوجوان اچانک رونے لگا، میں نے اس سے پوچھا کاہے رو رہے ہو؟ اس نے کہا رأیت امی فی النار، میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے، آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 بار کلمہ طیبہ اپنے لیے پڑھ رکھا تھا، وہ ثواب میں نے کسی کو نہیں پہنچایا تھا، مگر جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے تو میں نے دل ہی دل میں 70,000 کلمے کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان ہنسنے لگا، میں نے کہا اب ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا رأیت امی فی الجنہ، اب میں نے اپنی ماں کو جنت میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔
2 منٹ پہلے جہنم میں اور 2 منٹ کے بعد جنت میں۔ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے کشف سے مجھے پتا چلا کہ 70,000 کلمہ پڑھنے پر مغفرت والی جو حدیث ہے وہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کے صدقے میں مجھے پتا چلا کہ اس نوجوان کے بارے میں کشف کی جو بات مشہور ہے وہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 70,000 پڑھیے، اپنے مردوں کو بخشیے، اللہ پاک جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روشن خان صاحب خوش نصیب ہیں، ان کے بیٹوں نے 40ویں کی مجلس سجائی، اور وہ خوش نصیب ہیں، ان کے بیٹے 70,000 بار کلمہ پڑھ کے انشاءاللہ ثواب پہنچائیں گے، مگر ہم لوگوں کو بھی یہ سعادت ملے کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے اپنا انتظام آپ کریے، صبح کی نماز پڑھیے، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 99 بار پڑھیے، اور جب سوا پورا ہو تو کہیے محمد الرسول اللہ، پھر پڑھنا شروع کیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 99 بار پڑھیے، جب سوا آئے تو کہیے محمد الرسول اللہ۔ 1000 بار صبح کو پڑھیے، 1000 بار مغرب عشاء کے بعد پڑھیے، 30 دنوں میں 60,000 ہو جائے گا، 45 دنوں میں 90,000 ہو جائے گا۔ کبھی والد کی روح کو پہنچا دیجئے، پھر پڑھنا شروع کیجئے، 1.5 مہینے میں 70-80 ہو گیا، کبھی دادا کی روح کو پہنچا دیجئے، پھر پڑھنا شروع کیجئے، کبھی نانا کی روح کو پہنچا دیجئے۔ جتنے لوگوں کو پہنچاتے جائیں گے اتنے لوگوں کو پہنچانے کا ثواب اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرماتا جائے۔ اس لیے یوٹیوب سے ٹائم بچائیے اور کلمہ طیبہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگائیے۔ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر بخش دیا جاتا ہے تو مردوں کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے پرانے زمانے میں جب کسی کے گھر موت ہوتی تھی تو لوگ لا کے چنا رکھتے تھے، قرآن پڑھنا ہے کہ نہ ہے، درود یاد ہو کہ نہ ہو، مگر کلمہ تو سب کو یاد ہے، لا کے 10 کلو چنا رکھ دیے، جب تک کفن تیار ہو رہا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، لوگ چنا پڑھ پڑھ کے رکھتے تھے۔ مقصد وہی تھا کہ 70,000 بار کلمہ ہو جائے گا تو مردے کو دفن کرنے کے بعد وہ ثواب بھی اس کو روح کو پہنچا دیں گے، تو اللہ پاک اپنے نام کے ذکر کی برکت سے اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ شروع کریں گے؟ ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلمانان پرتاپ پور، سبحان اللہ۔ سب سے گھاٹے کا سودا انسانوں کا تذکرہ ہے اور سب سے فائدے کا سودا اللہ کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں، موبائل سے دور ہٹو، ایک دوسرے کی غیبت شکایت بند کرو، اور جو وقت ملے اس میں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کیونکہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر آنکھ بند ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ آپ کی مغفرت کا سامان بنتا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب لوگوں سے مجھے بہت توقع ہے، مظہر بھائی سے کچھ زیادہ امید ہے۔ گراہک بیٹھے ہو تو گراہک کا کاروبار کریے، خالی بیٹھے ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔ جب دنیا کا وقت ہو تو دنیا کا کام کیجئے، اور دنیا کے وقت سے وقت ملے تو اللہ کا ذکر کیجئے، آخرت کا کام کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا پتہ کس نے دیا؟ مدینے کے تاجدار نے دیا ہے۔ قرآن کا فیض کن کے ہاتھوں سے ملا؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملا۔ اس لیے درود شریف کی بھی عادت بنائیے، درود شریف پڑھنے کو بھی
اپنی زندگی میں شامل کیجئے، کیونکہ کلمہ طیبہ پڑھیے گا تو دل میں ایمان کا اجالا بڑھے گا، اور درود کی عادت بنائیے گا تو گنبد خضرا والے کا فیضان آپ پہ بھی برسے گا اور آپ کی نسلوں پہ بھی برسے گا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے بعد ایک بڑے امام ہیں امام شافعی، بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ امام شافعی مجتہد ہیں، لاکھوں لوگ ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا حضور اللہ پاک نے کس نیکی کی برکت سے آپ کی مغفرت فرمائی؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا سبحان اللہ، میں ایک کتاب لکھ رہا تھا الرسالہ، اس کتاب کے شروع میں میں نے نبی پر درود پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے میرے مولا، دنیا والے جب جب میرے نبی کا ذکر کریں تو ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور جب کوئی ان کا ذکر نہ کرے تب بھی میرے مولا تو میرے نبی پہ رحمتیں نازل فرما۔ میرے درود بھیجنے کا یہ انداز میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اسی درود کے صدقے میں اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی، مجھ کو جنت الفردوس کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے 1000 بار کلمہ طیبہ اور کم سے کم 500 بار درود شریف، اس کی عادت بنائیے، انشاءاللہ آخرت کا سفر آسان ہو جائے گا۔ مگر چلتے چلتے ایک بات کہوں، کپڑا گندا ہو تو صابن کی ضرورت پہلے پڑتی ہے نا، پریس کرنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے کپڑا گندا ہو تو اس کو صابن سے صاف کیجئے۔ گناہوں کے گندگی کو دھونے کا صابن کیا ہے؟ استغفر اللہ کی کثرت، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ مولا میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، مولا میں گناہوں پہ شرمندہ ہوں، مولا میں تیری رحمتوں کی بھیک چاہتا ہوں۔ استغفار سے گناہوں کے دھبے مٹتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے نور ایمان کا اجالا دل کو روشن کرتا ہے، اور درود شریف کی برکت سے مدینے والے کے فیض کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کو مضبوطی سے تھامو، کیونکہ یہ ساری عبادتوں کی جان ہے، اور نماز کے بعد ان 3 اوقات کو اپنی زندگی میں شامل کرو، دنیا بھی سنورتی جائے گی اور آخرت کا سفر بھی انشاءاللہ آسان سے آسان تر ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، ہمارے روشن صاحب چلے گئے، اب نہ وہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ خیرات کر سکتے ہیں، مگر اللہ پاک نے ان کے بیٹوں کو موقع دیا، ہم لوگوں کو موقع دیا، ہم غریبوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ہم ورق 2 ورق قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مجھے بعض بھائیوں نے بتایا کہ اس گاؤں میں مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، تو مدرسے کی تعمیر کے لیے گزارش کر دیجئے کہ جن بھائیوں سے جو ہو سکے وہ مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اگر اللہ پاک آپ کو توفیق دے، وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایک بار تشریف لے گئے جبل پور، وہاں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ رہتے تھے حضور برہان ملت۔ جبل پور کو اعلیٰ حضرت اپنا دوسرا وطن کہتے تھے کہ یہ میرا دوسرا وطن ہے، پہلا وطن بریلی ہے اور دوسرا وطن جبل پور ہے۔ وہاں پر ایک جھیل ہے جس کو دھواں دھار کہتے ہیں، دھواں دھار۔ لوگوں نے کہا حضور تشریف لے چلیں، ذرا سا ٹہل لیجیے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے سیر و تفریح سے شوق نہیں ہے، آپ لوگ ہو لیجیے۔ مگر لوگوں نے کہا حضور آپ کی طبیعت ناساز ہے، چل چلیں کچھ طبیعت بہل جائے گی۔
मुरीदों का इसरार ज्यादा हुआ तो तशरीफ ले गए। कश्ती पे बैठा कर जब घुमाया जाने लगा झील में तो कहीं कहीं चट्टान उभरी हुई थी। जब चट्टान के करीब गुजरते तो फरमाते आला हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब लौट कर वापस आए तो लोगों ने कहा हुजूर कलमा तैयबा तो पढ़ना ही चाहिए, मगर झील में पढ़ने का मकसद क्या था? तो आला हजरत ने फरमाया कि मैं कलमा पढ़कर उन पत्थरों को अपने ईमान का गवाह बना रहा ताकि कयामत के दिन ये मेरे ईमान की गवाही दे। और फिर आला हजरत ने वहीं पे एक वाकया लिखा कि एक देहात में एक देहाती रहता था। उसने अपने घर के दरवाजे पे ताक बना रखा था, उसमें 5 ढेला रखे हुआ था। फजर की नमाज के लिए जाता, एक ढेला उठाता, कहता मौला ढेले गवाह हो जाओ मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ढेला रख देता। जोहर का टाइम होता, दूसरा ढेला उठाता, कहे ढेला गवाह हो जा मैं जोहर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ढेला रख देता। 5 वक्त में उसका यही मामूल था। उसकी मौत हो गई, नेकियों की तादाद कम हो गई, गुनाह बढ़ गए, अजाब के फरिश्ते आए ताकि उसके ऊपर अजाब नाजिल करें। वही छोटे छोटे ढेले बड़े बड़े पहाड़ों की शक्ल में आकर उसका रास्ता रोकने लगे फरिश्तों का। ए फरिश्तों, आप इसको अजाब में नहीं डाल सकते हो, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह पर ईमान रखने वाला बंदा था। मैं गवाही देता हूं कि ये नबी की रिसालत की तस्दीक करने वाला बंदा था। ऊपर से आना चाहे ऊपर से रास्ता रोक ले, दाएं से आना चाहे वो पत्थर बड़े पहाड़ों की शक्ल में आकर दाहिने से रास्ता रोक लें। फरिश्ते पहुंचे रब की बारगाह में, कहा मौला तेरा अजीब बंदा आया है, नेकियां कम हैं, गुनाह ज्यादा हैं, हम उसे अजाब में डालना चाहते हैं तो छोटे छोटे पत्थर हमारा रास्ता रोक रहे हैं। कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि ईमान वाला बंदा था। गैब से आवाज आती है फरिश्तों, जब ढेले उसके ईमान की गवाही दे रहे हैं तो मैं भी उसके गुनाहों की मगफिरत करता हूँ, मैं उसके लिए जन्नत का परवाना देता हूँ। जन्नतियों का लिबास ले जाओ और उसे जन्नतियों का लिबास पहना। सुभान अल्लाह, ये आला हजरत ने अल मलफूज में नकल किया है। सुभान अल्लाह, पहाड़ों से गुजरिए तो पहाड़ों को गवाह बनाइए, कमरे में बैठे रहिए कमरे को गवाह बनाइए, दुकान में बैठे रहिए सामानों को कलमा पढ़ पढ़ के गवाह बनाते रहिए। अगर छोटे ढेले ईमान की गवाही दे दें तो अल्लाह पाक बख्श देता है। जहां रहिए हर मखलूक को गवाह बनाते रहिए तो अल्लाह पाक अपने इन मखलूकात की गवाही से भी हमारी और आपकी मगफिरत अपने करम से वो जरूर फरमा देगा। मैं दुआ करता हूँ, मेरी गुफ्तगू का खुलासा 3 बातें हैं। इमाम अहमद रजा ने कोई नया मजहब नहीं पैदा किया, कोई नया नजरिया नहीं थोपा। बाबाए वहाबियत इस्माइल देहलवी के चचा, दादा, परदादा, वालिद, उन बुजुर्गों का जो नजरिया था, आला हजरत ने वही नजरिया हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को अता फरमाया है। आला हजरत के पैदा होने से 150-200 साल पहले हिंदुस्तान के मुहद्दिसीन उलमा जो अकीदा रखते थे, आला हजरत ने वही अकीदा हम लोगों को अता फरमाया है। एक पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ, दूसरा पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मोबाइल इस अहद का सबसे बड़ा फितना है। इस फितने से अपने आप को भी बचाइए, अपनी नस्ल को भी बचाइए। और तीसरा पैगाम ये देना चाहता हूँ, अपनी जुबान को
انسانوں کے تذکرے سے دور رکھیے، اگر توفیق نہ ملے تو خاموش رہیے، اور اگر توفیق ملے تو 1000 بار کلمہ طیبہ، 500 بار درود شریف اور کم سے کم 200 بار استغفر اللہ پڑھنے کی عادت بنائیے، تاکہ اللہ پاک ہماری اس زندگی کو بھی بہتر بنا دے اور آخرت کی ڈگر بھی اللہ کے فضل سے آسان ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ بڑی روحانی مجلس، بڑی ایمان والی مجلس اور بڑی نیکیوں والی مجلس مجھے یہ محسوس ہوئی۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرما کر جناب روشن خان صاحب کی قبر پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔